اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کان الناس امتا واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 213۔ دنیا کی محبت کا انجام۔ کان الناس امتا واحدہ، سب لوگ ایک دین پر تھے، یعنی ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ جبکہ تمام کے تمام لوگ ایک مذہب اور ایک ملت رکھتے تھے اور سب دین حق پر قائم تھے۔ یہ سنہری دور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام یا حضرت نوح علیہ السلام تک رہا۔ پھر مرور زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ بدلنا شروع ہو گئے، چنانچہ ان میں سے کوئی توحید پر قائم رہا، کوئی شرک میں مبتلا ہو گیا۔ جب ان کے اختلافات شدت اختیار کر گئے اور حقیقت ان میں دب کر رہ گئی، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا۔ اسی کا ذکر آگے کیا جا رہا ہے۔ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، بس اللہ نے انبیاء کرام کو خوشخبریاں دینے والے، ڈرانے والے بنا کر بھیجا، تاکہ اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری کرنے والوں کو اجر عظیم کی خوشخبری دیں، اور نافرمانی کرنے والوں، اختلاف کرنے والوں کو اللہ رب العزت کے قہر اور غضب سے ڈرائیں۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل کی، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان اس بات کا فیصلہ کریں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، یعنی جن عقائد و اعمال کے بارے میں لوگ اختلاف کر رہے تھے، اللہ رب العزت نے ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے انبیاء کو بھیجا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس بات کا فیصلہ کر دے جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ نکتہ، سب کا لب لباب ایک ہی تھا۔ جو کتابیں انبیاء پر نازل کی گئیں انہیں لفظ واحد کتاب سے تعبیر کر کے اللہ رب العزت نے اشارہ کر دیا کہ اگرچہ کتابیں بہت ساری تھیں مگر ان سب کا لب لباب اور جوہر ایک ہی تھا، خلاصہ ایک ہی تھا، راہ ہدایت دکھانا۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، اور اس میں اختلاف نہیں کیا مگر انہی لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی، یعنی وہ اختلاف کرنے والے، علم والے، فہم والے، عقل والے تھے، جن کے ساتھ عوام بھی لگ جایا کرتے تھے۔ من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے، یعنی واضح اور دل میں اتر جانے والے دلائل کے باوجود، حق و باطل کے جدا ہونے کے باوجود بھی لوگ اختلاف کرتے رہے اور حق سے منہ موڑتے رہے۔ دل میں اتر جانے والے دلائل کے باوجود لوگوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا، اختلافات کو کیوں نہیں چھوڑا، اس کی وجہ آگے بیان کی جا رہی ہے۔ بغیم بینہم، صرف اور صرف آپس کی ضد کی وجہ سے، یعنی ان کا یہ اختلاف بے سمجھی کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ آپس کی ضد کی وجہ سے تھا، اور ضد کی وجہ دنیا کی حرص، ملک گیری کی طلب اور اس کی ظاہری زیب و زینت تھا۔ چنانچہ اس کی وجہ سے بعض نے بعض پر بغاوت کر دی اور آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، اللہ نے ایمان والوں کو حق اور سچ کی ہدایت دے دی جس میں اختلاف کرنے والے اختلاف کیا کرتے تھے، یعنی جب لوگ حق سے منحرف ہو گئے، دلائل کے باوجود ایمان کو قبول نہ کیا، تو اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے اہل ایمان کو حق اور سچ طریقے کی ہدایت عطا فرمائی اور گمراہوں کے اختلافات اور ضد سے بچائے رکھا۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتے ہیں، یعنی جو ہدایت کی طلب کرے گا، عاجزی انکساری کا مظاہرہ کرے گا، اس کو ضرور ہدایت مل جائے گی۔ ویہدی الیہ من ینیب، اللہ اپنے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ نمبر 1، حق اور ہدایت پر قائم رہنے کی دعا کرتے رہیں۔ اس آیت سے واضح ہوا کہ ہدایت اور صراط مستقیم اللہ کے ہاتھ میں ہے، پس بندے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ اللہ سے حق اور ہدایت پر قائم رہنے کی دعا کرتا رہے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ نمبر 2، کسی رہبر کا ہاتھ پکڑنا ضروری ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حق اور باطل کی تمیز کے لیے، فرق کے لیے کسی رہبر کامل کا ہاتھ پکڑنا ضروری ہے۔ یہی وجہ کہ جب امت میں اختلاف ہوا تو اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیجا جنہوں نے حق و باطل کے درمیان فرق کر دیا۔ اس سے ان لوگوں کی غلطی واضح ہو گئی جو صرف اپنے ذاتی مطالعے کے،
زور پہ حق و باطل کو پرکھتے رہتے ہیں اور ہدایت کی بجائے اپنی ناقص عقل اور ناقص علم کے ذریعے اور زیادہ گمراہی میں دھنستے چلے جاتے ہیں۔ نفس اور شیطان انہیں رنگ برنگی تعویلات میں مبتلا کر کے گمراہی کے گھاٹ اتار دیتا ہے، حتیٰ کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں۔ یضل بہ کثیرا، اللہ اس قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو متقی نہیں ہوتے، اللہ کا ڈر ان کے دل میں نہیں ہوتا، پھر وہ قرآن پڑھنے کے باوجود گمراہ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، داعی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، دعوت دین میں اپنی محنت اور کوشش کرتے ہی رہنا چاہیے۔ اگر بہت زیادہ کوشش کے باوجود لوگ حق کو قبول نہیں کرتے تو اس سے پریشان اور تنگ دل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخر لوگوں نے محض ضد کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کی باتیں بھی نہیں مانی۔ گمراہ لوگ اپنے بڑوں کے طریقوں کو کبھی بھی نہیں چھوڑتے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دین حق اور انبیاء کرام علیہ السلام کی اتباع کو نہ چھوڑیں اور اس راستے میں آنے والی تکلیفوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق راستے کو سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔